نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم واجب الاحترام معزز مکرم برادران اسلام سامعین گرامی قدر، دین اسلام کے تیسرے شعبے معاملات کے متعلق بات چل رہی تھی۔ غالباً یہ ہمارا تیسرا درس ہے معاملات کے بارے میں۔ معاملات کا میرے بھائیوں معاملہ اس قدر اہم ہے کہ اگر دین اسلام کے بیان کردہ قانون کے مطابق میں معاملات کا بیان شروع کر دوں نا، یقین کریں کم از کم مجھے اس کے اوپر 3 سال لگ جائیں گے معاملات کو بیان کرتے ہوئے۔ غالباً میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری فقہ کی سب سے مشہور ترین اور معتبر ترین کتاب ہدایہ ہے، اور اس کے اندر 4 جلدوں میں سے ایک جلد عبادات کے بارے میں ہے اور باقی 3 جلدیں اس کی معاملات کے متعلق ہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو تیسرا دن ہے میں اسی پر لگا ہوا ہوں نا، میں نے معاملات میں سے کسی معاملے کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ معاملات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ البتہ آج کے سبق کے اندر چند معاملے ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ زیادہ تر انسان ایک دوسرے کا مال کھاتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ آ جائے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں یہ کہ وہ تم تجارت کرو آپس کی رضامندی کے ساتھ، ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ اگر تم تجارت کر رہے ہو وہ حلال ہے تمہارے لیے، لیکن ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانا، دھوکہ دے کے مال کھانا، کسی کے اوپر زیادتی کر کے اس کے مال پہ قبضہ کر لینا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا، اس کی پلاٹ پہ قبضہ کر لینا، کوئی بھی ایسا معاملہ کہ جس کے اندر آگے والے کی رضامندی شامل نہیں ہے اور زبردستی اس نے مال کھا لیا، قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑا جائے گا۔ اس لیے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر جا رہے تھے، مدینہ منورہ کے بازار کے اندر، تو ایک آدمی کو حضور علیہ السلام نے کھجور یا غلہ بیچتے ہوئے دیکھا۔ سامنے نا اچھا رکھا ہوا تھا، بہترین قسم کا۔ تو آپ علیہ السلام جو وہاں پہنچے نا، اپنا ہاتھ مبارک حضور نے اوپر کر کے نا، اپنا ہاتھ آپ علیہ السلام نے اس کھجور کے ڈھیر کے اندر ڈال کے اندر سے کھجوریں نکالے، وہ ذرا کمزور قسم کی تھی، گیلی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے آگے سے بتایا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ یہ کھجور بہر پڑے ہوئے تھے کہ بارش آ گئی تو یہ کچھ گیلے ہو گئے تھے، میں نے گیلے اندر رکھ دیے اور جو اوپر ہیں وہ سارے اچھے اور خشک وہ رکھ دیے ہیں۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا من غشنا فلیس منا،
جو بندہ بھی ہم مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اس انسان کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کسی بھی ریڑھی والی کے پاس آپ چلے جائیں جی، یہ سامنے ہمارے جتنے بھی افطاری کے ٹائم یہ ریڑھی لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، سامنے مال دیکھا ہوگا آپ نے، اور اپنی طرف جو انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح جادو کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مال جب گھر بندہ لے کے آتا ہے تو تب جا کے پتہ چلتا ہے میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ من غشنا فلیس منا، حضور کا فرمان ہے جس نے بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اس انسان کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کس کس چیز کے بارے میں رونا روئیں گے جی؟ دودھ کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو بھی آپ کو کیمیکل ملے گا جی، حالانکہ حرام ہے، دودھ کے اندر پانی ملانا حرام ہے، اور جو بندہ دودھ کے اندر پانی ملا کے اپنا کاروبار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو حرام کھلا رہا ہے۔ لیکن آج کہاں پر جائیں گے؟ مرچوں کے اندر ملاوٹ ہے، نمک کے اندر ملاوٹ ہے، کوئی بھی چیز آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ملاوٹ ہے، جبکہ حضور نے اسی کے متعلق فرمایا ہے کہ ملاوٹ کرنے والے انسان کا بھی ہم مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک معاملہ یہ ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیجیے، اور دوسرا معاملہ ہے سود مت کھائیے، اللہ سب کو پناہ عطا فرمائے۔ اتنا بڑا جرم ہے رسول اللہ، بلکہ قرآن مجید کی پہلے ایک آیت سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے خرید و فروخت کو حلال کی ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کی ہے اور سود کو حرام کی ہے، سود حرام ہو گیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر پھر بھی تم اس کو نہیں چھوڑو گے تیار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اللہ جنگ کرے گا جو بندہ سود نہیں چھوڑتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 73 گناہ ہیں، سود کے 73 گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بدبخت اپنی سکی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سود کے 73 گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے جیسے کوئی بندہ اپنی سکی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، باقی گناہ اس کے علاوہ ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج والی رات آسمان کے اوپر جا رہا تھا، سیر کی، تو میں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ خون کی نہر ہے، اس کے اندر وہ چل پھر رہے ہیں اور کنارے کے اوپر آتے ہیں۔ ایک بندہ کنارے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، وہ کنارے والا بندہ ایک بڑا سا پتھر اٹھا کے نا اس کے منہ میں ٹھونس دیتا ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، خون کی نہر میں اور اوپر سے پتھر کھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ دنیا میں سود کھایا کرتے ہیں، سود کھانے والے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک مقام پر دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پیٹ نا اتنے بڑے بڑے تھے جس طرح کہ کمرہ ہوتا ہے جی، کمرہ، بڑے کمرے کے برابر ان کے پیٹ بڑے ہو گئے تھے، اور اس کے اندر سانپ تھے جو ان کو کاٹ رہے تھے۔ یہ بھی وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے دوسرا کام یہ ہے کہ سود سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ جوئے سے اپنے آپ کو بچایا۔ جوا کھیلنا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، قیامت والے دن اس کا بڑا سخت قسم کا حساب کتاب ہوگا۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے جی، دو ٹیمیں آپس میں کرکٹ کھیلتی ہیں، اس کے اوپر یہ جوا لگا لیتے ہیں، وہ ٹیم جیتی تو تجھے اتنے پیسے ملیں گے، اور اگر وہ جیت گئی تو میں تجھے اتنے دوں گا۔ اور آج کل ہمارے چھوٹے بچے جو جوا کھیلنا شروع کرتے ہیں، بلیٹ گیم کھیل لی، اس کے اوپر جا کے کوئی پیسے لگا دیے، وہ جیتا تو اتنے پیسے، یہ جیتا تو اتنے پیسے، یہ جوا ہے۔ چھوٹے بچے جب یہ کھیلنا شروع کرتے ہیں تو بڑے بن کے یہ جواری بن جاتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ مختلف معاملات ہیں، کس کس معاملے کو بتایا جائے جی؟ خاص طور پر اگر کوئی سونے کا کاروبار کرنے والے حضرات موجود ہیں جی، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ سونے کا کاروبار کرنے والے کیسے کرتے ہیں۔ لینے کے لیے جائیں تو ان کا معاملہ اور ہوتا ہے جی، اور جب وہی چیز ان کے پاس لے کے آدمی جائے اسی دن واپس لے کے جائے، پتہ نہیں اس میں کیا کٹوتی کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ لینے کے لیے معاملہ اور تھا، دینے کے لیے معاملہ اور ہے، اور قیامت والے دن اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔
اس لیے کوئی بھی معاملہ ہے اس کو صاف ستھرا کر کے رکھنا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں قیامت والے دن میں محمد ان کی طرف سے وکیل بن کے کھڑا ہوں گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، عدالت اللہ کی ہے اور ایک طرف وکیل اللہ کے پیغمبر خود بن کے کھڑے ہیں جی۔ دوسرا آدمی کہاں چھوٹے گا جی، کہاں چھوٹے گا؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں خود اس کے مقابلے کے اندر وکیل بن کے کھڑا ہوں گا۔ ایک وہ آدمی جس نے میرے ساتھ کوئی معاہدہ کیا، حضور فرما رہے ہیں، جس نے میرے ساتھ کوئی معاہدہ کیا اور پھر اس نے میرے ساتھ اس معاہدے کو پورا نہیں کیا، غداری کی میرے ساتھ، قیامت والے دن میں وکیل بن کے کھڑا ہوں گا۔ اور دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا، جس طرح آج کل سارے آزاد ہیں، اس کو بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کھا گیا، آپ نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن اس کی طرف سے وکیل بن کے کھڑا ہوں گا۔ اصل تیسرا بندہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا جی، اس سے مزدوری کروائی، مزدوری کرا کے نا جب مزدوری دینے کی باری آئی اس کو مزدوری نہیں دی یا اس کی مزدوری کو کم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مزدور کی طرف سے میں قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر وکیل بن کے کھڑا ہوں گا اور اس وقت تک اس مالک کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کو اللہ کی عدالت سے جہنم کی سزا نہیں ملتی۔ اس لیے اس کی مزدوری پوری دینی چاہیے۔ تو کسی حوالے سے بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، سود نہیں کھانا چاہیے، جوا نہیں کھیلنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے مزدوری دینے کا اس کو پورا ادا کرنا چاہیے تاکہ قیامت والے دن ہمارا یہ معاملہ درست ہو۔ تو بہرحال یہ چند ایک معاملات ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جی، وہ حدیث سنا کے انشاءاللہ آگے ہم پھر اخلاقیات کا ذکر کریں گے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ سب حرام ہے جی، پرائز بانڈ، لاٹری، انعامی بانڈ، یہ جتنی بھی چیزیں آج کل ہمارے یہاں مشہور ہیں نا، عام طور پر کی جاتی ہیں، بیمہ کمپنیاں جتنی بھی ہیں تقریباً سب اس کے اندر یا تو سود ہوتا ہے یا جوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام قسم کی چیزوں سے جو ہے نا بچنا چاہیے۔ تقریباً اس وقت جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں، خاص طور پر ہمارا بینک کاری جو نظام ہے، یہ پورا ہمارا بینک کاری نظام یہ سود کے اوپر مبنی ہے۔ اس کے اندر پیسے دیے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر پیسہ لیا جاتا ہے جی، تو پیسہ دے کے اس کے اوپر مزید پیسہ لینا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے اور یہ حرام ہوتا ہے جی۔ اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا تک بھی فرمایا ہے کہ جس آدمی نے کسی کو قرضہ دیا ہے، سماعت کریں، کسی کو قرضہ دیا ہے، قرضہ، جس کو قرضہ دیا ہے نا، اب اگر وہ آدمی اس قرضہ دینے والے کو کوئی ہدیہ دینا چاہے تو ہدیہ بھی نہیں دے سکتا جی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو قرضہ دیا ہوتا نا، اگر اس کے پاس قرضہ لینے کے لیے جاتے، دروازے پر کھڑے ہوتے نا، اس کی دیوار کی جو چھاؤں ہے نا اس میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس سے ہٹ کے کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرضہ دینے والے کو قرضے کی وجہ سے میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو گیا، یہ بھی میں نے اسے فائدہ حاصل کیا ہے، یہ بھی کہیں سود کے زمرے میں نہ آئے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور کوئی بھی معاملہ ایسا ہے جو دل میں خلط ملط پیدا کر رہا ہے، پتہ نہیں جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا، تو علماء سے پوچھ کے اس کو حل کریں، اس کے بعد آگے کام کریں۔ اللہ ہم سب کو تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جائز ہے، بولی لگانے والی مسئلہ پوچھ رہے ہیں جی، کوئی بولی لگاتا ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جی منڈیوں کے اندر جی۔ ایک کمیٹی ڈالی آپ نے، اگر آپ کی پہلی نکل آئی اس کے بعد آپ نے کوئی کمیٹی نہیں دی، نہیں، یہ حرام ہے۔ یہ مسئلہ جو پوچھ رہے ہیں یہ اور ہے۔ میں سمجھا کہ بولی لگانے سے مراد یہ جیسے کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، ہاں بھائی کتنے کا ہے، ایک کہتا ہے 5 روپے، دوسرا کہتا ہے 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے، جو 25 روپے پہ جاتا ہے ہاں یہ آپ کا ہو گیا، یہ جائز ہے، جس طرح منڈیوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بولی اور بتا رہے ہیں جی کہ ایک کمیٹی ڈالی جاتی ہے، اس کے اندر جس آدمی کا پہلا نام نکل آیا نا وہ کمیٹی اس کو دے دی جائے گی، اس کے بعد اس نے کمیٹی نہیں دینی جی، یہی ہے، یہ حرام ہے، صراحتاً جوا ہے جی، صراحتاً جوا۔
اور قیامت والے دن اس کا بڑا سخت قسم کا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ سود میں اور یہ جوئے میں داخل ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو دوسری صورت میں نے بتائی ہے وہ جائز ہے جی۔ اسلامی بینک جو میزان بینک، اسی طرح اسلامی نام کے حوالے سے انہوں نے بینک چلائے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی مختلف ان کے رولز ہوتے ہیں جی، جس کے مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ البتہ کوشش انہوں نے یہ کی ہے کہ صراحتاً سود سے بچنے کے لیے نا اس کا ایک ہیلہ اختیار کیا ہے۔ ایک ہیلہ ہے، ہیلہ جس طرح ان کا میں نے لٹریچر پڑھا ہے نا، اگر واقعتاً اسی طرح یہ کام کرتے ہیں پھر تو جائز ہے، البتہ اگر اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں تو بہرحال پھر یہ ان کا اپنا معاملہ ہوگا۔ یہ سب سود ہے جی، تو ہمارا پورا ملک اس سود کے اوپر چل رہا ہے، سارا نظام ہی ہمارے ملک کا تقریباً سود کے اوپر چل رہا ہے جی۔ اسی وجہ سے تو یہ تباہیاں اور بربادیاں ہیں جی۔ جب تک ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے ایسے ذلیل ہوتے رہیں گے جی، دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے رہیں گے۔ اس کو چھوڑ دیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ کہاں سے آئے گا، کیسے پورا ہوگا؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر سود کو چھوڑ دیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے خزانے ہی کھول دے۔ تو اس لیے ان تمام بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔